السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب تفاضل اہل الایمان فی الاعمال۔ حدثنا اسماعیل قال حدثني مالک عن عمرو بن یحیی المازنی عن ابیہ عن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال يدخل اہل الجنة الجنة واہل النار النار ثم يقول الله تعالى اخرجوا من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من ایمان فيخرجون منها قد اسودوا فیلقون فی نہر الحیاء اب الحیات شک مالک فینبتون کما تنبت الحبۃ فی جانب السیل الم تر انها تخرج صفراء ملتویہ۔ صدق رسولنا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عرض اور معروض سے پیشتر حصول برکت کے لیے آئیے مراب مل کر بڑے ہی ادب و احترام اور خلوص و محبت کے ساتھ آقا کریم علیہ تحیت و تسلیم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کر لیں۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا مولانا محمد المعین الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ۔ صحیح بخاری شریف کتاب الایمان، اس میں باب نمبر 15، باب کا عنوان ہے تفاضل اہل الایمان فی الاعمال۔ اعمال کے سبب سے اہل ایمان کی ایک دوسرے پر فضیلت۔ آج جس باب کا عنوان قائم کیا گیا اور اس عنوان کے تحت جو حدیث پاک میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس کے متعلق پہلے چند اہم باتیں عرض کر دوں جس سے آپ کو آگے کی حدیث اچھی طرح سے سمجھ میں آ جائے گی۔ اس سے پہلے جو ہم نے گزشتہ حدیث بیان کی تھی، حدیث کا تذکرہ ہوا تھا جس میں آپ کو شاید یاد ہوگا کہ ایمان کی لذت، ایمان کی چاشنی، ایمان کی مٹھاس ان کو ملے گی جن کے اندر تین چیزیں ہوں گی: اللہ اور اس کے رسول سے سچی محبت، سب سے زیادہ محبت، اور کسی سے اگر محبت ہو تو صرف اللہ کے لیے، اور کفر کی طرف لوٹنے کو ایسے ناپسند کرے جیسے آگ میں ڈالے جانے کو ناپسند کرتا ہو۔ یہ ایمان کی حلاوت، ایمان کی مٹھاس کے لیے یہ تین چیزیں بیان فرمائی گئیں۔ اب اس حدیث پاک میں حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس باب کے تحت یہ حدیث پاک لا کر کے یہ بیان فرمانے کا ارادہ فرمایا کہ جس طرح ایمان میں مختلف درجات ہیں، اسی طرح سے مومنین کے بھی مختلف درجات ہیں۔ یعنی جن کے اندر ایمان ہے وہ مومن کہلائیں گے، انہیں مومن کہا جائے گا۔ مومن یعنی مسلمان۔ مومن اور مسلمان ایک ہی لفظ ہے، کوئی اس میں فرق نہ سمجھے کہ مسلمان الگ ہے مومن الگ ہے۔ اسی کو جو مسلمان ہے اسی کو مومن کہا جائے گا، جو مومن ہے اسی کو مسلمان کہا جائے گا۔ عربی میں عام طور پر مومن یہاں پر استعمال ہو رہا ہے، تو یہاں مومن کے ایک درجے کا ذکر ہے جس کے اندر جتنا پختہ ایمان ہوگا اور جس کا عمل جتنا بہتر ہوگا اسی اعتبار سے اس کا درجہ بھی بلند ہوگا۔ درجات کی بلندی، درجات کی کمی بیشی یہ ایمان اور عمل کے اعتبار سے ہوتی ہے۔ اس کا ایک لازمی مفہوم یہ ہے کہ ہر انسان برابر نہیں ہے، ہر انسان برابر نہیں ہے۔ ویسے بھی ہم دیکھتے ہیں اپنے دنیاوی اعتبار سے بھی، کوئی عہدے کے اعتبار سے، علم کے اعتبار سے، مال کے اعتبار سے کسی سے اونچا ہے، برادری کے اعتبار سے،
دنیاوی اعتبار سے بھی اگر دیکھا جائے تو سارے انسان برابر نہیں ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان میں بھی کچھ نہ کچھ درجات رکھے ہیں۔ تو اسی طرح سے اہل ایمان یعنی جو ایمان والے ہیں ان کے اندر بھی درجات ہیں۔ یہ درجات کا تذکرہ حضرت امام بخاری کیوں کر رہے ہیں اس کتاب میں؟ ایک خاص مقصد یہ ہے تاکہ کسی کے ذہن میں یہ نہ ہو کہ سب برابر ہیں انسان ہونے کی حیثیت سے۔ تو انسان ہونے کی حیثیت سے برابر ہیں، لیکن ایمان کی فضیلت کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے درجات عطا فرمائے ہیں۔ تو اب آپ اس سے اندازہ لگائیں، یہاں سے ایک بہت اہم پیغام یہ بھی مل رہا ہے کہ جب اہل ایمان کے اندر درجات ہیں تو جن پر ایمان لانے کی بنیاد پر ہم مومن ہیں ان کے درجات کتنے بلند ہو گئے۔ یعنی انبیاء، مرسلین، اللہ کے جتنے نبی ہیں ان کے درمیان بھی درجات ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے ارشاد فرمایا تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ، یہ رسول ہیں جن میں ہم نے ان کو ایک دوسرے پر فضیلت عطا فرمائی۔ فضیلت یعنی درجے کی بلندی، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک خصوصی انعام ہے۔ تو رسولوں میں، نبیوں میں درجات ہیں، یہاں تک کہ سب سے اعلیٰ درجہ اللہ نے ہمارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا۔ اللہ نے اپنے حبیب ہمارے آقا حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی وسلم کو عطا فرمایا۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے القابات میں سے ایک سب سے بڑا لقب ہے افضل المرسلین، سارے رسولوں میں افضل ہیں، سارے نبیوں میں افضل ہیں۔ تو یہ درجے کا لحاظ بھی ایمانی عقیدے میں سے ہے۔ یہیں سے میں ان کی اصلاح کرنا چاہتا ہوں جو یہ کہہ کر کے لوگوں کو گمراہ کر دیے اور ابھی تک گمراہ کر رہے ہیں کہ اللہ کے آگے نبی ولی سب چوڑے چمار سے زیادہ ذلیل، معاذ اللہ رب العالمین۔ ایسا بھی عقیدہ رکھنے والے آج موجود ہیں، ایسی فکر رکھنے والے، کتابوں میں لکھا اور چھاپا اور آج تک اسی چیز کو، اسی کی نشر و اشاعت بھی کر رہے ہیں۔ آپ ذرا ٹھنڈے دماغ سے اس کو سوچئے، اللہ کے آگے سب چوڑے چمار سے زیادہ ذلیل ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نبیوں کو، رسولوں کو ایک دوسرے پر ہم نے فضیلت عطا فرمائی، ایک دوسرے کو ہم نے اونچا درجہ عطا فرمایا، اور آپ کہہ رہے ہو سب چوڑے چمار سے زیادہ ذلیل، یہ کون سی بات ہو گئی؟ اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ارشاد فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، یہ قرآن پاک میں ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے تم میں اللہ کے نزدیک جو وہ مکرم ہے جو سب سے زیادہ متقی ہوگا۔ تو اللہ نے متقی کو، یعنی جس کے اندر تقوی، پرہیزگاری زیادہ ہوگی، اس کو اللہ نے مکرم فرمایا۔ مکرم یعنی جو باعزت ہے، اس کا مقام و مرتبہ ہے۔ تو اب یہ کہنا کہ چوڑے چمار سے زیادہ ذلیل، یہ تو انتہائی گھٹیا بات ہوئی، یہ قرآن کے نظریے کے خلاف ہے، احادیث کے نظریے کے خلاف ہے۔ لہذا قرآن اور حدیث پاک کی روشنی میں اہل سنت و جماعت کا جو عقیدہ ہے وہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بندوں میں نبیوں اور رسولوں کا درجہ اونچا ہے، پھر ان کے بعد درجہ بدرجہ صحابہ ہیں، تابعین ہیں، تبع تابعین ہیں، پھر اولیاء کاملین ہیں، ان کے بعد عام مومنین ہیں، یہاں تک کہ ہم، یعنی جو عام مومن ہیں، ہم تو ایک عام مسلمان ہیں، ولی کے درجے کے برابر کو نہیں ہو سکتے۔ ولی صحابی کے درجے کو نہیں پہنچ سکتا ہے، صحابی نبی کے درجے کو نہیں پہنچ سکتا ہے، اور خالص نبی رسول کے درجے کو نہیں پہنچ سکتا ہے، لہذا رسول سب سے اونچے درجے پر ہیں۔ تو یہ درجات، یہ مراتب، یہ ہمارے ایمانی عقیدے میں سے ہے، لہذا اپنے ذہن میں یہ بات رہے کہ یہ درجات کو گھٹایا نہیں جا سکتا ہے، کیونکہ اللہ نے وہ درجہ عطا فرمائے۔ اب دنیاوی عہدے کے اعتبار سے آپ دیکھ لیجئے، دنیاوی عہدے بھی جب ہوتے ہیں، آئی پی ایس جو ایک ڈپارٹمنٹ ہے، پولیس ڈپارٹمنٹ ہے، اس میں بھی کئی درجے ہوتے ہیں، کوئی جونیئر ہے، کوئی سینئر ہے، کوئی اس سے بڑا ہے۔ تو یہ جو درجات رکھے گئے ہیں، اس میں بھی کوئی نہ کوئی ایک معنویت ہے، کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے۔ پولیس میں بھی درجات ہیں،
اور ہر ڈپارٹمنٹ میں کچھ نہ کچھ درجات ہوتے ہیں، شعبے ہوتے ہیں، اور اسی درجے کے اعتبار سے ان کی سیلری ہوتی ہے، ان کے لیے انتظامات ہوتے ہیں، ان کے لیے فیسلٹیز ہوتی ہیں۔ لہٰذا یہ کہنا کہ سب انسان برابر ہیں، یہ کوئی سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے، اور یہاں تک کہ معاذ اللہ نبیوں کو عام انسانوں کے برابر کہہ دیا گیا، عام بشر جیسے ہیں، معاذ اللہ رب العالمین۔ ایسا نہیں ہے۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں یہ بات بالکل متفق علیہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بندوں میں جن کو اللہ تعالیٰ نے اونچا درجہ عطا فرمایا اس درجے کو مانا جائے اور اس درجے کا لحاظ بھی کیا جائے۔ اب آئیے یہاں اہل ایمان کا درجہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے بلند فرمایا ہے اور ان کے ساتھ میدان محشر میں قیامت میں کس طرح کا رویہ ہوگا، اس کا اس حدیث پاک میں تذکرہ ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ حضرت امام بخاری نے اس باب کو قائم کر کے ایک بہت ہی بہترین رد کا انتظام فرمایا ہے۔ اس دور میں ایک فرقہ تھا، ایک جماعت نکلی تھی جن کو معتزلہ کہا جاتا تھا۔ معتزلہ ایک جماعت، ایک فرقہ ہے، تاریخ کی کتابوں میں ان کا تذکرہ ملتا ہے۔ تو ان کا یہ کہنا تھا کہ جو بھی مومن اگر وہ گناہ کرے گا تو پھر گناہ کرنے کی وجہ سے اس کا ایمان ختم ہو جائے گا، اب پھر وہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں چلا جائے گا۔ یہ معتزلہ کا عقیدہ تھا۔ اب آپ سوچئے اگر کوئی مومن گناہ کرے، جیسے معاذ اللہ کوئی شراب پی لیا ہے، مسلمان شراب پی لیا تو اس نے گناہ کر لیا، تو معتزلہ کا عقیدہ یہ ہے کہ اگر گناہ کر لیا تو اب اس کا ایمان ختم ہو گیا، اب وہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جلے گا۔ حالانکہ یہ حدیث مصطفیٰ کے خلاف ہے۔ اسی طرح سے مرجئہ ایک فرقہ نکلا، ان کا ایک عقیدہ، ان کا ایک نظریہ سامنے آیا کہ ایمان والا چاہے کتنا بھی گناہ کرے، ایمان والا ہے، مومن ہے، مسلمان ہے، وہ کتنے بھی بڑے گناہ کرے اسے جہنم میں نہیں جانا ہے، اسے جہنم میں نہیں ڈالا جائے گا، بلکہ وہ جنت میں ہی جائے گا۔ ایسا نظریہ قائم کر کے ایک جماعت نکلی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس باب کو قائم کر کے اس حدیث پاک کو یہاں پیش کر کے دونوں فرقوں کا رد فرمایا، اور اہل سنت و جماعت کا جو درمیانی معتدل عقیدہ ہے اس کو یہاں پر آپ نے ذکر فرمایا۔ یہ کہنا بھی غلط ہے کہ مومن ہے اور اگر وہ گناہ کرے گا تو بھی جہنم میں نہیں جائے گا، یہ حدیث پاک کے خلاف ہے۔ حدیث میں آیا ہے کہ گناہ کرے گا تو اس گناہ کی وجہ سے اسے جہنم میں جانا پڑے گا، جہنم میں ڈالا جائے گا، جہنم میں جلے گا، اور پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے اسے جہنم سے نکال کر جنت میں بھیجا جائے گا۔ لیکن اگر دنیا ہی میں مومن نے توبہ کر لیا، گناہوں سے معافی مانگ لی، اللہ نے اس کے سارے گناہ معاف فرما دیے، تو اب وہ پاک ہو گیا، اب اس کے بعد کوئی گناہ نہیں کیا، تو اب اس توبہ کی برکت سے وہ انشاءاللہ جنت میں جائے گا۔ یہ عقیدہ اہل سنت و جماعت ہے۔ یعنی یہ سمجھنا کہ ہم مومن ہیں، مسلمان ہیں، ہم سنی ہیں، چاہے کتنا بھی گناہ کریں گے تو چلے گا، یہ غلط نظریہ ہے۔ ایسا عقیدہ، ایسا نظریہ یہ اسلامی، یہ اہل سنت و جماعت کا نہیں ہے۔ گناہ کریں گے تو اس گناہ کی سزا میں، اس کی پاداش میں جہنم میں جانا ہوگا، اور اسی لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور قرآن پاک میں اللہ تبارک تعالیٰ نے گناہوں سے بچنے کی بڑی تاکیدات فرمائی ہیں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ کیوں فرمایا اللہ تعالیٰ؟ اے ایمان والو اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، جہنم میں جانے والے اعمال نہ کرو۔ اگر جہنم میں جانے والے اعمال کریں گے تو پھر جانا پڑے گا، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنے آپ کو بچا لو۔ اور حدیث پاک میں بھی اس کا تذکرہ آیا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جو جان بوجھ کر کے ایک وقت کی نماز چھوڑے گا اسے 80,000 سال تک جہنم کی آگ میں جلنا ہوگا۔ یہ حدیث پاک کی روشنی میں تو اب آپ بتائیے، مومن ہے، مسلمان ہے، تو اب وہ اگر نماز چھوڑ رہا ہے تو اس کو تو جہنم میں نہیں جانا چاہیے، اس کو تو جنت ہی میں جانا چاہیے۔ آج بھی کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو ڈھٹائی سے کہتے ہیں، ارے ہم تو بہت پکے سنی ہیں لہذا ہمارا کچھ نہیں ہوگا، ہم نماز چھوڑیں گے تو بھی کچھ نہیں فرق پڑے گا، معاذ اللہ رب العالمین۔ ایسی بات ذہن میں نہیں آنی چاہیے۔ یہ تو گناہ پر جرأت ہو گئی، یہ گناہ پر جرأت ہو گئی۔ اور حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اگر کوئی گناہ پر جرأت کرتا ہے، یعنی ڈھٹائی کرتا ہے، تو ہو سکتا ہو اس کا خاتمہ ایمان پر نہ ہو،
اس کا خاتمہ ایمان پر نہ ہو، ایسا بھی ہو سکتا ہے، اس لیے ایسی بات سے پرہیز کرے، بلکہ ڈرے، خوف کرے۔ ہاں اگر بھول کر کے گناہ ہو گئے اور کسی وجہ سے نماز چھوٹ گئی، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرے، استغفار کرے، پھر وہ جو نماز چھوٹی ہے اسے ادا کرے، تو اللہ تعالیٰ اپنے رحم و کرم سے اسے معاف فرمائے گا اور جہنم میں جانے سے اسے اللہ محفوظ فرمائے گا۔ لیکن یہ ڈھٹائی کرنا یہ بالکل ہی مناسب نہیں۔ اسی طرح سے جو معتزلہ یہ کہتے تھے کہ اگر ایک گناہ بھی کر لے گا تو وہ اس کی وجہ سے جہنم میں چلا جائے گا، یہ بھی غلط ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک آپ سنیے، دونوں عقیدوں کا رد ہو گیا، اور ساتھ ہی ساتھ موجودہ ایک فرقہ ہے جس کا نام ہے نیچری، یعنی اس کے نظریات میں سے ایک نظریہ یہ ہے کہ اسلامی عقیدے کے مطابق، قرآن و حدیث کے مطابق جہنم جنت کا جو تذکرہ آتا ہے اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ اس فرقے کا یہ کہنا ہے کہ یہ جنت دوزخ یہ کچھ مطلب نہیں ہے، صرف لوگوں کو بہلانے کے لیے، لوگوں کو ڈرانے کے لیے کہا جاتا ہے۔ آپ نے کبھی سنا ہے اس طرح سے؟ ایسے بھی فرقے والے ہیں، ایسے بھی عقائد اور نظریات والے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ یہ جو علماء تقریروں میں یا قرآن و حدیث کی روشنی میں جو بیان کرتے ہیں کہ جنت میں آپ نماز پڑھیں گے تو جنت میں جائیں گے، یہ عمل کریں گے تو جنت میں جائیں گے، یہ جنت وغیرہ کچھ ہے نہیں ہے، بس دل بہلانے کے لیے آپ کو بتایا جاتا ہے۔ اسی طرح سے جہنم کے بارے میں وہ کہتے ہیں جہنم کچھ نہیں ہے، لوگوں کو صرف ڈرانے کے لیے بتایا جاتا ہے، ایسی ہے ویسی ہے، ایسی کچھ نہیں۔ یہ عقیدہ رکھنے والے نشری، ان کا بھی یہاں سے رد ہو رہا ہے کہ اہل سنت و جماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنت بھی تیار فرما دی ہے اور جہنم بھی تیار فرما دی۔ جہنم بھی موجود ہے، جنت بھی موجود ہے۔ قرآن کریم میں ایک جگہ نہیں، دو جگہ نہیں، بلکہ کئی جگہ اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اعدت للمتقین، جنت تیار کی جا چکی ہے متقین کے لیے۔ اور ہمارے آقا سرور کائنات صلی اللہ تعالی وسلم جب معراج میں تشریف لے گئے تو اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم سے آپ کو جنت کی سیر کرائی گئی، جنت آپ کو دکھائی گئی۔ یہ وہ جنت ہے جس کا ہم نے آپ کے ماننے والوں کے لیے وعدہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو پوری جنت دکھائی۔ تبھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آنے کے بعد فرمایا کہ جنت کی زمین زعفران کی ہے، اس کی ایک اینٹ سونے کی ہے، ایک اینٹ چاندی کی ہے، اس کے اندر اتنے درجات ہیں، اس کے اندر کے اگر نعمتوں کا میں تذکرہ کروں تو دنیا میں تم نے کبھی ایسی نعمت دیکھی ہی نہیں ہوگی۔ اللہ اکبر، جنت اللہ نے پیدا فرمائی ہے۔ لہذا یہ کہنا کہ یہ جنت کچھ موجود نہیں ہے خالی ایسے ہی دل بہلانے کے لیے، یہ نیچریوں کا عقیدہ اور نظریہ ہے۔ حدیث پاک میں ان کا بھی رد ہے، یہاں ان کی تردید ہو رہی ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ جو یہ کہتے ہیں کہ جہنم کا وجود نہیں ہے، حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا مجھے جہنم بھی دکھائی گئی، اور جہنم کی آگ اتنی خطرناک ہے، اتنی خطرناک ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر جہنم کو سوئی کے ناکے کے برابر سوراخ پڑ جائے، سوئی کا ناکا جس میں دھاگا پرویا جاتا ہے، اگر اتنا سا سوراخ ہو جائے اور اس سے اگر آگ نکل کر کے دنیا میں آ جائے تو پوری دنیا کو جلا کر راکھ کر دے گی۔ ایسی آگ جہنم کے اندر موجود ہے۔ یہ کون فرما رہے ہیں؟ اللہ کے رسول سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو جہنم موجود ہے، دہکائی جا چکی ہے، اور اس کی آگ اور اس کے عذاب کا اگر حدیثوں میں جو ذکر آیا ہے اس کو پڑھا جائے اور سنا جائے تو بدن کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ دنیا میں ایسی اس طرح کا کوئی عذاب اور ایسی چیزیں نظر ہی نہیں آتی ہیں، جبکہ ہم دنیا کی تھوڑی تکلیفوں کو بہت زیادہ محسوس کرتے ہیں جیسے جیل میں ادھر ادھر، لیکن جہنم کے عذابات کا اگر آپ تذکرہ سنیں گے تو واقعی کبھی بھی، اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ فرمایا کہ جہنم کے عذاب کا اگر تذکرہ کروں تو تمہارے چہرے پہ کبھی ہنسی آئے گی ہی نہیں، یعنی اتنا ڈر اور اتنا خوف پیدا ہو جائے گا کہ ہنسنا بھول جاؤ گے۔ تو پھر یہ کہنا کہ جہنم موجود نہیں ہے یہ غلط نظریہ ہے، جہنم بھی موجود ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں سے فرمایا کہ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچا لو۔ جہنم سے بچنے کی کوشش کرنا اور اللہ کی رضا کے لیے نیک اعمال کی طرف راغب ہونا، یہ ہمارے اپنے فائدے کے لیے ہے، کیونکہ ہم دنیا میں اپنے جسم کے لیے تھوڑی سی تکلیف برداشت نہیں کر سکتے۔ جیسے اگر کہیں آگ ہو اور ہم سے کہا جائے کہ تھوڑا سا انگلی رکھ دو، کوئی رکھنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔
تو معمولی ایک انگلی ہم آگ میں رکھنے کے لیے تیار نہیں ہیں تو پورا جسم آگ میں جھونکنے کے لیے کیسے تیار؟ تو اس لیے بھی ہمیں اپنے آپ کو ایسے اعمال سے، ایسے کاموں سے بچانا چاہیے جس کی وجہ سے جہنم واجب ہو جاتی ہے۔ اب آئیے حدیث پاک کا مختصر ترجمہ اور پھر یہ درجات کا جو تذکرہ ہے اسی سے آپ کو سمجھ میں آ جائے گا اللہ کے حبیب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے کیا فرمایا ہے۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، مجھ سے حدیث بیان کی امام مالک نے، اور وہ حضرت عمرو بن یحییٰ مازنی سے، اور انہوں نے اپنے والد سے، اور انہوں نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت کی۔ یہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ صحابی رسول ہیں۔ یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے حبیب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت والے جنت میں داخل ہو جائیں گے اور دوزخ والے دوزخ میں داخل ہو جائیں گے۔ یعنی قیامت جب قائم ہوگی، حساب کتاب ہوگا، تو اللہ کے فیصلے کے مطابق جن کو جنت میں جانے کا فیصلہ ہوگا وہ جنت میں جائیں گے، اور جن کو جہنم میں جانے کا فیصلہ ہوگا وہ جہنم میں جائیں گے۔ اب اس کے بعد کیا ہوگا؟ حضور فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا، یقول اللہ تعالی اخرجوا من کان فی قلبہ مثقال حبۃ من خردل من ایمان، جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہے اسے نکال لو۔ یعنی اللہ کا حکم ہوگا فرشتوں کو کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر، رائی یعنی سرسوں کا دانہ ہوتا ہے، یہ ایک مقدار، ایک وزن بیان کیا جا رہا ہے۔ اس سے مراد ہے کہ یعنی کم سے کم جس کے اندر ایمان ہوگا، لیکن ایمان ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اس کو جہنم سے نکال لیا جائے، فَيُخْرَجُونَ مِنْهَا، تو جہنم سے انہیں نکالا جائے گا۔ اب جب جہنم سے نکالا جائے گا تو اس سے ایک بات یہ سمجھ میں آ گئی کہ ایمان ہے تب بھی جہنم میں جا رہا ہے، ایمان ہے اس کے باوجود جہنم میں جا رہا ہے۔ کیوں جا رہا ہے؟ اس لیے کہ اس نے کچھ ایسے گناہ کیے ہیں اور ایسے اعمال کیے ہیں جس کی وجہ سے جہنم میں بھیجا گیا ہے۔ وہ فیصلے، وہ تو حدیثوں میں ذکر ہے کہ اس کی وجہ سے جہنم میں جانا پڑے گا۔ جیسے ابھی میں نے حدیث بیان کی، جان بوجھ کر نماز چھوڑنے کی وجہ سے، روزہ چھوڑنے کی وجہ سے، زکوٰۃ ادا نہ کرنے کی وجہ سے، حج فرض ہونے کے باوجود حج نہ کرنے کی وجہ سے، یا اسی طرح سے کسی کا حق مارنے کی وجہ سے، یہ جو گناہ ہیں ان اعمال کی وجہ سے جہنم میں بھیجا جائے گا۔ اب حضور فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا، حکم فرمائے گا کہ اسے نکال لو۔ اب جب نکالا جائے گا، آپ سوچیں کہ دنیا کی آگ میں اگر کسی کو تھوڑی دیر کے لیے ڈال دیا جائے تو وہ جل کے کیا حالت ہوگی اس کی، لیکن یہاں کئی دن جلنے کے بعد جب اللہ تعالیٰ کا حکم ہوگا ان کو جہنم سے نکالا جائے گا تو وہ جل کر کے ایک دم کوئلے جیسے ہو چکے ہیں، جل کر کے کوئلے کی شکل میں ہوں گے۔ اب حضور فرماتے ہیں فَيُخْرَجُونَ مِنْهَا قَدْ اسْوَدُّوا، جہنم سے جب ان کو نکالا جائے گا تو وہ سیاہ ہو چکے ہوں گے، یعنی جل کر کے کالے ہو چکے ہوں گے۔ فَيُلْقَوْنَ فِي نَهْرِ الْحَيَاءِ أَوِ الْحَيَاةِ، پھر ان کو ایک نہر میں ڈالا جائے گا، ایک بہت بڑی نہر یعنی دریا، اس نہر میں جب ڈالا جائے گا تو وہ بالکل ہی تر و تازہ ہو کر کے نکلیں گے۔ اب یہ نہر کے بارے میں ایک دوسری جگہ حدیث پاک میں حضور نے فرمایا کہ وہ نہر جنت سے نکلتی ہے، جنت سے نکلی ہوئی ایک نہر ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ جہنم میں جانے کے بعد پھر ڈائریکٹ ان کو جنت میں نہیں بھیجا جائے گا، بلکہ ان کو غسل دیا جائے گا، یا نہر میں اس دریا میں ڈالنے کے بعد وہ بالکل ہی تر و تازہ ہو کر کے نکلیں گے، جیسے ابھی ان کے جسم پر گوشت چڑھ گیا ہو، بالکل ہی صاف ستھرے تر و تازہ ہو جائیں گے۔ کما تنبت الحبۃ فی جانب السیل، یعنی اس طرح سے وہ تر و تازہ ہو جائیں گے جیسے کہیں سیلاب اگر بہہ رہا ہو تو اس کے کنارے کنارے آپ کو چھوٹے چھوٹے پودے نکلے ہوئے نظر آئیں گے۔ جیسے دانہ کہیں اگر گرا ہوا ہے اور پانی اگر وہاں سے بہہ جاتا ہے تو بس ایک ہی دن کے اندر وہ کوپل نکل کر کے ایک چھوٹا سا پودا نکلتا ہے۔ تو حضور نے وہ مثال بیان فرمائی کہ جس طرح وہ اس طرح تر و تازہ ہو جائیں گے جس طرح سیلاب کے کنارے مٹی میں ایک بیج اگ جاتا ہے۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ وہ پیچ در پیچ زرد رنگ میں مڑا ہوا نکلتا ہے؟ یعنی جس طرح ایک چھوٹا سا دانہ گیہوں کا یا دھان کا، اب وہ پانی ملنے کی وجہ سے اب وہ ایک چھوٹا سا پودا جیسے تر و تازہ نکلتا ہے، ایسے ہی وہ لوگ جن کو جہنم میں ڈالا گیا تھا
جنت میں یہ نہر حیات میں ڈالنے کے بعد وہ تر و تازہ ہوں گے، پھر اس کے بعد ان کو جنت میں بھیج دیا جائے گا۔ تو اس حدیث پاک سے یہ چیز ثابت ہوئی کہ گناہوں کے سبب سے جہنم میں جانا ہوگا، لہذا اگر کوئی گناہوں سے پاک ہو گیا، گناہوں سے توبہ کر لیا، تب تو وہ جہنم سے بچ جائے گا، لیکن اگر گناہوں سے پاک نہ ہو سکا، گناہ اس کے ذمے باقی رہ گئے، تو اس کی وجہ سے اسے جہنم کی سزا بھگتنی ہوگی۔ دوسری چیز یہ بھی ظاہر ہوئی کہ ایمان والوں کے درجات ہیں، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ جن کے اندر بہت زیادہ پختہ ایمان ہوگا ان کو اللہ تبارک تعالیٰ ویسے ہی محفوظ فرما دے گا، لیکن جن کے اندر کم ایمان ہے اور اعمال کی بھی کمی ہے اور بہت سارے گناہوں کو بھی کر چکے ہیں، اگرچہ ان کے دل میں رائی کے دانے کے برابر ایمان ہے، تو اس ایمان کی برکت سے انہیں جہنم سے نکال لیا جائے گا۔ اس سے ایک اہل سنت و جماعت کا ایک خاص عقیدہ یہ ظاہر ہوا کہ ایمان والے ہمیشہ کے لیے جہنم میں نہیں جائیں گے، بلکہ گناہوں کی سزا بھگتنے کے لیے جہنم میں جائیں گے، لیکن پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے ان کو جہنم سے نکال لیا جائے گا، پھر وہ جنت میں بھیجے جائیں گے۔ لیکن ہمیشہ جہنم میں کون رہیں گے؟ جو کفر کی حالت میں مرے، شرک کی حالت میں مرے، یعنی کافر مرے، مشرک مرے، تو پھر ان کے لیے جنت نہیں ہے، بلکہ وہ ہمیشہ کے لیے جہنم کی آگ میں ہی جلیں گے۔ اسی لیے یہ بار بار کہا جاتا ہے، الحمدللہ ہمارے اکابر بزرگان دین یہ نصیحت فرماتے رہتے ہیں کہ ایمان کو بچاؤ، ایمان بچاؤ، ایمان کی فکر کرو، ایمان محفوظ رہے۔ ایمان اگر محفوظ ہے تو سمجھ جاؤ تمہاری آخرت محفوظ ہو گئی، یعنی آخرت میں ہمیشہ کے لیے جہنم میں جانا نہیں ہوگا۔ ہاں اگر غلطیوں سے بھول کر کے کچھ گناہ ہو گئے تو اس کے لیے بھی ابھی بھی وقت ہے کہ مرنے سے پہلے اپنے تمام گناہوں سے توبہ کر کے، استغفار کر کے، پھر اپنی زندگی کو اسی تقوی پرہیزگاری میں گزار لیے، تب تو پھر اللہ کے فضل سے انشاءاللہ جنت میں جائیں گے، جہنم سے محفوظ ہو جائیں گے۔ لیکن اگر پھر ہماری زندگی وہی گناہوں میں ہوگی، پھر وہی اللہ کی ناراضگی کے اعمال کرنے لگیں گے، تو اس کی وجہ سے جہنم کی سزا بھگتنی پڑے گی۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ اہل ایمان کے بھی درجات ہیں، یعنی مومن ہونے کی حیثیت سے جس کے اندر جتنا پختہ ایمان ہوگا اتنا ہی وہ اللہ کی بارگاہ میں اس کا درجہ بلند ہوگا، اور جس کا ایمان جتنا کمزور ہوگا اتنا ہی وہ کم درجے والا ہے، لیکن پھر بھی اس کو یہ امید دلائی جا رہی ہے کہ اگر کم سے کم ایمان بھی ہے تب بھی اللہ تعالیٰ کے فضل سے اسے جنت نصیب ہوگی، لیکن اگر مکمل ایمان ختم ہو گیا تو پھر اس کے لیے جنت نہیں ہے۔ اب اس حدیث پاک کی روشنی میں بطور نصیحت ایک خاص بات یہ عرض کرنا چاہوں گا، خاص طور پر ماں باپ کی ذمہ داری یہ ہے اپنی اولاد کو، اپنے بچوں اور بچیوں کو ایمان پر قائم رہنے کی ہمیشہ تاکید کرتے رہیں، ایمان پر قائم رہنے کی تاکید کرتے رہیں، یعنی کفر کی طرف نہ جائیں۔ اس سے پہلے بھی میں نے عرض کیا تھا اور یہ چیز میں اکثر کہا کرتا ہوں، اور انشاءاللہ اپنی زندگی کی آخری سانس تک میں یہ کہتا رہوں گا کہ ایمان اگر محفوظ ہے تو ہمارے لیے ایک سب سے بڑی کامیابی ہے۔ ایمان محفوظ ہے تو یہ بڑی کامیابی ہے۔ دنیا ہمارے ہاتھ سے نکل جائے تو کوئی غم نہیں ہے، کوئی زیادہ تکلیف پریشانی نہیں، اللہ بہت بڑا ہے، اللہ تعالیٰ کہیں سے ہمیں ہماری زندگی کی گزارنے کے لیے اسباب عطا فرما دے گا۔ لیکن دنیا کی لالچ میں یا معمولی طور پر مال دولت یا کسی عزت و شہرت کی لالچ میں ایمان کو چھوڑ دینا اور کفر کو اختیار کرنا یہ بہت بڑی محرومی ہے۔ آج میں دیکھ رہا ہوں کہ بہت سارے اچھے بڑے بڑے گھرانے کے لڑکے اور لڑکیاں، ان کو ایمان سے کوئی مطلب نہیں ہے، ایمان کیا ہے ان کو پتہ بھی نہیں ہے، وہ کفر کو اختیار کیے ہوئے ہیں، شرک کو اختیار کیے ہوئے ہیں۔ اور خاص طور پر بڑے گھر کی لڑکیاں اور عورتوں کا حال یہ ہے کہ ان کو تو معاذ اللہ وہ کفار کے شعار، مذہبی شعار پسند ہیں اور اسی کو اپنائے ہوئے ہیں، اسی پر عمل کر رہے ہیں، اور یہ کہتے ہیں ارے ماڈرن زمانہ ہے، سب چلتا ہے، معاذ اللہ رب العالمین۔ گزشتہ اس حدیث پاک کے درس میں بھی میں نے عرض کیا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تاکید ہے، حضور نے فرمایا کہ جب تک تمہارے اندر یہ بات نہیں ہوگی
کہ کفر سے اتنی نفرت ہو جیسے آگ میں ڈالے جانے کو نفرت کرتے ہو، اس وقت تک ایمان کی چاشنی اور ایمان کی حلاوت نہیں ملے گی، یعنی ایمان ہی موجود نہیں رہے گا۔ تو اس لیے اس سے دوری اختیار کرنا ہے۔ خاص طور پر آج کے اس دور میں ہم کو ورغلایا جا رہا ہے، یعنی مسلمانوں کو، کہ تم کو ہم یہ دے دیں گے، یہ سہولت دیں گے، یہ چیزیں دے دیں گے، ہمارے پاس آ جاؤ، ہمارا مذہب قبول کر لو، ہمارا دین قبول کر لو۔ اور یہاں تو شاید کم ہوگا، ورنہ اکثر گاؤں دیہات میں اور افریقہ کی کنٹری میں دیہاتوں میں جا کر کے عیسائی مشنریز، کرسچن مشنریز جو کام کر رہی ہیں مذہب کی تبدیلی کے لیے، یعنی اپنے مذہب کو کی طرف راغب کرنے کے لیے ان کو پیسہ دے رہے ہیں، مال دے رہے ہیں، سب کچھ دے رہے ہیں، تم ہمارا مذہب قبول کر لو۔ اور بیچارے بھولے بھالے، ان کو کچھ معلوم نہیں، وہ مذہب قبول کر لیتے ہیں۔ یہاں بھی ہندوستان میں بہت سارے دیہاتوں میں جا کر کے یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ تم اپنا مذہب تبدیل کر لو، مذہب بدل لو، تمہارے گھر کا راشن تم کو پہنچا دیں گے، تم کو دولت دے دیں گے، تمہارے بچے کو نوکری دے دیں گے۔ اس طرح سے ان کو ورغلا کر کے مذہب کی تبدیلی کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس لیے میں خاص طور پر یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ ایمان بچانے کی کوشش کرنا اپنی اولاد کو، کہ کہیں بھی رہیں وہ ایمان بیچنا نہیں ہے، دولت کو ٹھوکر مار دیں لیکن اپنے ایمان کو اپنے سینے سے لگائیں، ایمان پر قائم رہیں، اس لیے کہ اللہ اور اس کے رسول پر ہمارا ایمان قائم ہے اور ایمان محفوظ ہے، ایمان سلامت ہے، تو دولت تو ہمارے ہاتھ کا میل ہے۔ ڈاکٹر اقبال نے بڑی اچھی بات کہی ہے، مومن کے جہاں پڑتے ہیں قدم پیدا وہیں زمزم ہوتا ہے۔ مومن کے جہاں پڑتے ہیں قدم پیدا وہیں زمزم ہوتا ہے، یعنی اگر واقعی ایمان پختہ ہے تو جہاں وہ قدم رکھے گا اللہ تعالیٰ اس کو برکتیں عطا فرمائے گا۔ یہ کیوں کفار کی طرف للچائی ہوئی نظروں سے دیکھتے ہوئے یہ سوچ رہے ہیں کہ ان کا مذہب قبول کرنے سے ہم کو عزت مل جائے گی، ان کا مذہب قبول کرنے سے ہمارے پاس مال آ جائے گا، دولت آ جائے گی، ہم کو عہدہ مل جائے گا؟ اور یہ سب فضول ہے۔ عہدہ کتنے دن تک کے لیے ہے؟ مال و دولت یہ اسباب کتنے دن تک کے لیے ہے؟ چند ہی دنوں کے لیے، بلکہ زندگی کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ کیا ہے کسی کے پاس زندگی کی کوئی گارنٹی ہے؟ اگر کوئی یہ سوچ رہا ہے کہ اگر میں مال و دولت کما لوں گا تو زندگی بھر میں بہت عیش کروں گا، ارے تمہاری زندگی کا بھروسہ کیا ہے؟ سامان 100 برس کا پل کی خبر نہیں، سامان 100 برس کا پل کی خبر نہیں، کہ ایک پل میں ابھی کیا ہوگا ابھی کسی کو پتہ نہیں ہے۔ یوں تو دیکھتے دیکھتے اچھے خاصے نوجوان تندرست دیکھتے دیکھتے چل بسے، دنیا سے چلے گئے۔ لہٰذا یاد رکھو، ایمان کی سلامتی، ایمان کی حفاظت اور ایمان پر قائم رہنے کی ہمیشہ فکر کرو۔ اور اگر کہیں ایسا موقع آ گیا کہ معاذ اللہ یہ دولت یا مال یا دنیا کی وجہ سے ایمان چھوڑنا پڑ رہا ہے تو دولت کو چھوڑ دو، مگر ایمان مت چھوڑو۔ تکلیف برداشت کر لو، دنیا کی تکلیف گوارا کر لو، اس لیے کہ دنیا کی تکلیف ہمارے لیے کوئی تکلیف نہیں ہے، لیکن کہیں اگر معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اگر دنیا میں تکلیف کو سوچ کر کے کفر اختیار کر لیا تو پھر مرنے کے بعد وہ ہمیشہ کی تکلیف میں رہنا ہوگا، جو بڑی خطرناک سزا ہے اور ہمیشہ کی سزا ہے۔ اسی لیے بزرگان دین کے حوالے سے بھی کبھی کبھی آپ کو واقعات سننے میں ملتے ہیں کہ ہمارے کچھ ایسے بزرگان دین دنیا سے گزرے ہیں، اللہ کے نیک بندے ہیں، پرہیزگار ہیں، متقی ہیں، لیکن ان کو لوگوں نے بڑی تکلیفیں دیں، بہت ستایا، لیکن اس کے باوجود انہوں نے اپنا ایمان چھوڑنا گوارا نہیں کیا، آخر تک یہی کہتے رہے کہ ہمارا سب کچھ تم چھین لو لیکن ہمارا ایمان مت چھینو۔ صحابہ اکرام کی زندگی میں آپ دیکھیے، حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب ایمان لائے، محبت رسول میں گرفتار تھے، تو کفار ان کو ستاتے تھے، مارتے تھے۔ ان کا جو آقا تھا جس کے آپ غلام تھے، امیہ بن خلف، ننگے بدن گرم ریت پر گھسیٹتا تھا، زخم لگا کر کے اس زخم پر اور نمک چھڑکتا تھا تاکہ یہ تڑپے، لیکن حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ تڑپتے تھے پھر بھی کہتے تھے فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہوں۔ دامن مصطفیٰ کو چھوڑنا گوارا نہیں کیا، امیہ بن خلف کی تکلیفوں کو آپ نے گوارا کیا، یہاں تک کہ ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے حضرت بلال سے کہا، یہ اس وقت جبکہ بہت بعد میں،
کہ اے بلال مجھے تمہارے جسم کے وہ زخم دکھا دو کہ عشق رسول میں آپ نے جو زخم سہے تھے، تاکہ دیکھ کر کے مجھے بھی تسلی ہو جائے۔ حضرت بلال حبشی نے جب اپنا پیراہن اتارا تو ان کے جسم کے ہر حصے پر زخم کے نشانات تھے جو حضرت بلال نے اس وقت مکہ کی سرزمین پر امیہ بن خلف کی طرف سے تکلیفیں برداشت کی تھی۔ حضرت عمر فاروق اعظم نے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر کے عرض کیا، مولا تیرا کروڑوں شکر و احسان ہے کہ تو نے ہمیں ایمان کی دولت عطا فرمائی۔ حضرت بلال تکلیفیں برداشت کرتے رہے، مصیبتوں کو گوارا کیا اور ہر ظلم کو آپ نے گوارا کیا، مگر ایمان چھوڑنا گوارا نہیں کیا، دامن مصطفیٰ کو چھوڑنا گوارا نہیں کیا۔ اسی طرح سے حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ عنہ، ان کو پھانسی کے پھندے پر لٹکانے کے لیے سامنے رکھا گیا، کہا کہ اے خبیب تم کو پھانسی پہ لٹکایا جائے گا۔ حضرت خبیب دیکھ رہے ہیں کہ ابھی پھانسی کا پھندا ہے اور ان سے کہا جا رہا ہے کہ اپنا دین چھوڑ دو، اپنا ایمان چھوڑ دو، ہمارا مذہب قبول کر لو۔ حضرت خبیب نے کہا نہیں میں نہیں چھوڑ سکتا ہے، اللہ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر جو میرا ایمان ہے وہ آخری سانس تک رہے گا۔ آپ نے ان کو صاف جواب دے دیا کہ ایمان نہیں چھوڑ سکتا، مجھے پھانسی پہ چڑھانا ہو تو چڑھاؤ۔ اس وقت آپ سے ایک بات کہی گئی چڑھانے کے لیے اور مزید تکلیف دینے کے لیے، اے خبیب اگر اس وقت اس مقام پر ابھی تم کو پھانسی پہ چڑھایا جا رہا ہے، اس وقت تمہارے رسول یہاں اگر ہوتے تو تمہیں کیسا لگتا؟ اللہ اکبر۔ اسی وقت ان لوگوں کو ڈانٹتے ہوئے حضرت خبیب نے فرمایا تھا، ظالمو سن لو، ہمارے آقا کی بات کرتے ہو، ان کے قدم پاک میں کانٹا بھی چبھنا ہمیں گوارا نہیں ہے، ہم ان کے لیے اپنی جان دے دیں گے مگر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر کچھ آنچ آنے نہیں دیں گے۔ اور حضرت خبیب پھانسی پر پھندے پر چڑھنا گوارا کر لیے، لیکن آپ نے ایمان چھوڑنا گوارا نہیں کیا۔ تو آج کے حالات جو ہمارے سامنے ہیں، ان حالات کو دیکھ کر کے کبھی کبھی ہم کو ایسا ڈرایا جاتا ہے، دھمکایا جاتا ہے، پریشان کیا جاتا ہے، تو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس بات پر خوش رہو کہ اللہ نے ہمیں ایمان کی دولت عطا فرمائی، اس بات پر خوش رہو، اور یہی ہماری خوشی ہمارے لیے دنیا میں ایک بہتر انداز سے زندگی گزارنے کے لیے کافی ہے۔ اس لیے کہ انسان جب اندر سے اس بات پر خوش رہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل و کرم ہے، اللہ نے ہمیں ایمان کی دولت عطا فرمائی، تو باقی اس وقت کبھی کسی تکلیف کا کوئی غم ہی نہیں ہوگا، کسی چیز کا کوئی ٹینشن نہیں ہوگا۔ ایمان اللہ نے عطا فرمایا، اس پر خوش رہیں، اور باقی چاہے جتنی تکلیفیں آتی رہیں انشاءاللہ وہ تکلیفیں دیکھتے دیکھتے گزر جائیں گی، اور ہماری جو آخری منزل ہے وہ ہمیں اللہ کی بارگاہ میں سرخرو ہو کر کے پہنچنا ہے۔ ہماری آخری منزل اللہ کی بارگاہ تک پہنچنا ہے۔ یہ تو دنیا چند روزہ ہے، اس میں تکلیفیں رہیں گی، پریشانیاں رہیں گی، کچھ نہیں ہوگا، لیکن خاص طور پر یہ نصیحت کروں گا کہ عمل کے لیے محنت بھی کرتے رہیں، یعنی اللہ کے مقدس دین کی خدمت کے لیے اور دین کے احکام پر عمل کے لیے خوب محنت کرنا ہے، کوشش کرنا ہے، تکلیفیں ہو رہی تو برداشت کرنا ہے، تاکہ ہمیں آخری وہ منزل میں آسانی ملے، کیونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں دنیا تمہارے لیے قید خانے کی طرح ہے، یہاں تکلیف برداشت کرو، پھر جو وہاں تمہارے لیے راحت ملے گی اس وقت تم کہو گے واقعی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہم سے وعدہ فرمایا بالکل آج ہماری نگاہوں کے سامنے۔ تو اس لیے ایمان کے حوالے سے یہ خاص طور پر تاکید ہے کہ ایمان پر قائم رہنے کی کوشش کریں، انشاءاللہ ہماری آخرت بھی بہتر ہوگی، اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کی برکت سے انشاءاللہ جنت نصیب ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں۔ یا رحم الراحمین، یا دلیل المتحیرین، یا غوث المستغیثین، یا مجیب دعوات المضطرین، یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا اللہ یا رحمان یا رحیم۔ تیرے حبیب مکرم سید عالم صلی اللہ تعالی وسلم کے فرمان علی شان کو ہم نے پیش کیا، مولا اس حدیث پاک کی تلاوت کی برکت سے ہم سب پر کرم کی نظر فرما۔ یا الہ العالمین، یا رحم الراحمین، یا اللہ فضل فرما، کرم فرما، رحم فرما، اپنے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم کے وسیلے سے ہم سب کی تمام خطاؤں کو معاف فرما۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ ہم سے جو بھی چھوٹے بڑے گناہ ہوئے اللہ ہم تیری بارگاہ میں سچی توبہ کرتے ہیں، یا اللہ ہماری توبہ قبول فرما۔ یا اللہ ہم سب پر فضل و کرم فرما، یا اللہ رحم فرما، ہمیں ہر گناہ ہر برائی سے محفوظ فرما، شریعت مطہرہ کے احکام پر عمل کی توفیق عطا فرما۔ یا الہ العالمین، یا رحم الراحمین، یا اللہ
ہم میں جو بھی پریشان حال ہیں ان کی تمام پریشانیوں کو دور فرما۔ یا اللہ ہم میں جو بھی بیمار ہیں، جن جن حضرات نے دعاؤں کی درخواست کی، یا اللہ تو علیم و خبیر ہے، یا اللہ ان سب کو شفاء کاملہ عاجلہ صحت و عافیت و تندرستی عطا فرما، ہر بیماری سے نجات عطا فرما۔ یا الہ العالمین یا رحم الراحمین ہمارے گھروں میں رحمتیں اور برکتیں نازل فرما، تجارت میں، روزی میں، رزق حلال میں، عمر میں وسعت اور برکتیں عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں کسی کا محتاج نہ رکھ، صرف تیرا محتاج رکھ۔ یا رحم الراحمین یا اللہ ہم سب کو، تمام مسلمانوں کو دشمنوں کے شر سے، حاسدین کے حسد سے محفوظ فرما، ہر شرری کے شر سے، دہشت گردوں کی دہشت گردی سے محفوظ فرما۔ یا اللہ پورے عالم اسلام کو، خصوصیت کے ساتھ ہمارے اس ملک عزیز ہندوستان کو امن و امان کا گہوارہ بنا دے۔ یا اللہ ہمیں امن و امان عطا فرما۔ یا ارحم الراحمین یا اللہ کفر و شرک و بدعقیدگی بد مذہبیت سے ہم سب کو محفوظ فرما۔ یا اللہ ہمیں آخری سانس تک ایمان پر زندہ رکھ، ایمان ہی پر خاتمہ نصیب فرما۔ ربنا آتنا من لدنک رحمة وهيئ لنا من امرنا رشدا ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ الفاتحة الى حضرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا اللہ یا رحمان و رحیم یا ذا الجلال والاکرام یا بدیع السماوات والارض۔ یا اللہ ہم نے جو کچھ بھی قرآن کریم کی تلاوت کی ہے، ذکر و اذکار اور عود و وظائف پڑھے، ان سب کا ثواب، شیرین کا ثواب میرے آقا حضور رحمت للعالمین ارواحنا فدا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ مقدس پاک میں نظر ہے، یا اللہ قبول فرما۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے وسیلے سے جملہ انبیاء اکرام مرسلین اعظام علیہ السلام کی بارگاہ مقدسہ میں نظر ہے، قبول فرما۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام آبا و اجداد، امہات المومنین، اولاد امجاد، بنات طاہرات، اہل بیت اطہار، تمام صحابہ اکرام، صحابیات، تابعین اکرام، تبع تابعین، تبع تابعیات، ائمہ مجتہدین، جملہ شہداء اکرام، مشائخ اعظام، بزرگان دین، اولیاء کاملین، سلف صالحین کی بارگاہوں میں اس کا ثواب نظر ہے، یا اللہ قبول فرما۔ یا اللہ خصوصیت کے ساتھ شہزادہ حضور احسن العلماء سید محمد افضل میاں رحمہ اللہ کی روح پاک کو اس کا ثواب عطا فرما۔ یا رحم الراحمین یا اللہ جملہ مومنین، مومنات، مسلمین، مسلمات جو بھی ہمارے درمیان سے ایمان کی حالت میں رخصت ہوئی، یا اللہ ان سب کی ارواح کو اس کا ثواب عطا فرما۔ یا اللہ تمام کے درجات کو بلند فرما، خصوصیت کے ساتھ سید افضل میاں رحمہ اللہ کے درجات کو بلند فرما۔ یا اللہ انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ یا الہ العالمین یا رحم الراحمین ان کے پسماندگان کو صبر جمیل، اجر جزیل عطا فرما۔ یا الہ العالمین یا رحم الراحمین یا اللہ، یا رحم الراحمین یا اللہ، یا رحم الراحمین یا اللہ اپنے خصوصی فضل و کرم سے یا اللہ ہم سب کی دنیا اور آخرت کو سنوار دے۔ یا اللہ ہماری دنیا اور آخرت کو بھلی فرما دے، دنیا اور آخرت کی کامیابی عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه الكريم، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل وسلم على سيدنا مولانا محمد معين الجود والكرم وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ جب دم واپسی ہو یا اللہ لب پہ ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ،